میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سینسرشپ لگائی ہے پاکستان میں وہ اتنے بہادر ہیں کہ جب ان سے سینٹ میں پوچھا جاتا ہے کیا تم نے سینسرشپ لگائی ہے، وہ جھکی جھکی نظروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں سر۔ پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ نے سینسرشپ لگائی ہے، ان کی گردن بھی جھک جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سوری سر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دس از دی ہیوج embarrassment of the state of Pakistan which claims that we are a nuclear power. They don't have the moral courage to accept that yes we have imposed censorship. تو وہ پاکستان کے ادارے جنہوں نے سینسرشپ لگائی ہے انہوں نے اس ریاست کی نظریں بھی جھکا دی ہیں، اس ریاست کی گردن بھی جھکا دی ہے۔ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ مانے کہ ہاں ہم نے سینسرشپ لگائی ہے۔ تو یہ کہاں کی حب الوطنی ہے، یہ کہاں کی پیٹریوٹزم ہے؟ پہلے جب انہوں نے آصف زرداری صاحب پر پابندی لگائی تو ہم نے کہا یہ آپ نے پابندی کیوں لگائی ہے؟ They said we cannot allow the coverage of Asif Ali Zardari because he is under trial. پھر انہوں نے مریم نواز پر پابندی لگا دی۔ ہم نے پوچھا کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں we cannot allow the coverage of Maryam Nawaz because she is convicted. اب مولانا فضل الرحمان پر پابندی لگا دی ہے تو اب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، بس آپ اس کی کوریج نہ کریں۔ وہ ایک ریاست کے لیے تھریٹ ہے۔ جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پر پابندی لگائی ہے انہوں نے اسٹیون بٹلر کو ایکسپیل کیا ہے۔ اینڈ آل دیز پیپل دے آر you may disagree with me, they are enemies of Pakistan. They are enemies of Pakistan. They are violating the constitution of Pakistan because they are violating Article 19. اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جو کچھ مودی کشمیر میں میڈیا کے ساتھ کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مودی کشمیر کے میڈیا پہ سینسرشپ لگا رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، تو آپ مودی کے راستے پہ چلتے ہوئے پاکستانی میڈیا پر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ مودی کے سب سے بڑے فالوور ہیں جنہوں نے اسٹیون بٹلر پر پابندی لگائی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ کہوں گا کہ سوری ٹو سے جس ملک کی عدلیہ آزاد نہ ہو، جس ملک کی پارلیمنٹ آزاد نہ ہو، اس ملک کا میڈیا بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کا جو بھی جج تھوڑی سی آزادی اظہار کی حمایت میں سامنے آتا ہے آپ اس کو بھی عبرت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سیاستدان تھوڑا سچ بول دے اس کو بھی آپ عبرت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو صحافی یہ کرتا ہے اس کو بھی آپ عبرت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے حبیب جالب نے ایک بات کہی تھی، جب حبیب جالب صاحب کی ایک کتاب پر پابندی لگائی گئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا، تو غروب ہونے والا۔ I face censorship. Some other fellow journalists, they also face censorship. Now the whole media is facing censorship, and it is very unfortunate that every single conscious Pakistani citizen, every Pakistani citizen who watch television or who can read newspapers, he is aware that Pakistani media is facing censorship. But the state of Pakistan, the Information Ministry, the PEMRA, all other state institutions, they claiming that there is no censorship. So the state is lying. ریاست جھوٹ بول رہی ہے۔ جب ریاست جھوٹ بولتی ہے اور بچے کو پتا ہے کہ ریاست جھوٹ بول رہی ہے تو دراصل ریاست عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے ریاست کا اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو جو شخص بھی whoever is responsible for damaging the relationship between the state of Pakistan and the citizens of Pakistan by lying shamelessly is enemy of Pakistan. میں یہ بار بار بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے
नेशनल इंटरेस्ट में फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां जज का जो केस चल रहा है उसकी कवरेज ना करो, उसकी रिपोर्ट भी ना करो, क्योंकि ये भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज नहीं होती है, जो भी होता है पब्लिक इंटरेस्ट होता है। जर्नलिस्ट जो है उसने जो भी करना है पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे झूठ बोला जाता है। The state of Pakistan and the state of India and all other states, they always speak lies in the name of national interest. So as a journalist we have to take care of the public interest, और इस वक्त हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की जरूरत है। जर्नलिस्ट अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, जर्नलिस्ट के साथ लॉयर को शामिल होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल होना पड़ेगा, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल होना पड़ेगा, जैसे कि मुशर्रफ के दौर में आपने अच्छा रिमाइंड करवाया। सो इफ वी कैन डिफीट अ पावरफुल डिक्टेटर लाइक मुशर्रफ, वी कैन आल्सो डिफीट सम फेक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। Read the judgment of the 2 Supreme Court judges in फैजाबाद धरना केस। तो वो जो फैजाबाद धरना केस में जो जजमेंट है उसमें सारी बात आपको समझ आ जाती है। जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, चलिए अच्छी बात है, कर दी। लेकिन अब अगर उन्होंने कर दिया है तो जो बात मैंने आपको कहने की कोशिश की इस वकील दोस्त को कि ना तो मीडिया उसको रिपोर्ट कर सकता है प्रॉपरली, ना ही लॉयर्स कम्युनिटी उस तरीके से यूनाइट होकर सामने आई है जिस तरह उसको आना चाहिए था, और पॉलिटिकल पार्टीज तो वैसे ही उस पर खामोश हैं और खामोशी की वजह से बहुत से फायदे भी उठाते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर। तो अगर आपने खामोशी करके सौदेबाजी करनी है, सो इट इज वेरी इजी। सो आई थिंक दैट वी चैलेंज्ड डिक्टेटर मुशर्रफ in 2007 when he imposed emergency, when he suspended the constitution of Pakistan. So how we defeated him? Because we were united. So today we need a united front. That's what I'm trying to tell you. अगर हम unite हो जाएंगे और सिर्फ हम आपपरा चौक में या रीगल चौक लाहौर में वो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट को पैरा बाई पैरा पढ़ना शुरू कर दें तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए जुर्रत की जरूरत है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप में ये जुर्रत है? मैंने तो जो बोल दिया है ये आप बाहर जाके बोलने के लिए तैयार हैं? ये अपने आप से पूछिए। अगर जवाब हाँ में है तो आप जीत जाएंगे, अगर जवाब ना में है तो अनु होर छितर पैणगे।